اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، میرے اکلوتے چہیتے پیغمبر یعنی میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، سمجھے، اور محبوب کی بارگاہ میں جا کر نبی کی بارگاہ میں ایسے زور زور سے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بات کرتے ہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نبی کی بارگاہ میں جا کر ایسے بات مت کرنا۔ ادب سکھا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا پروردگار عالم، اور فرماتا ہے کہ تمہاری آواز بھی حضور کی آواز سے میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اور پھر اس پر وارننگ کتنی کرنی دیتا ہے، فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم نے اگر ایسا کیا تمہاری آواز نبی کی محبوب کی آواز سے اگر اونچی ہوئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کا تمہارا کیا دھرا تمام اعمال، تمام نیکیاں، سب اعمال، روز نمازیں، زکاتیں، روزے، سب جتنے بھی اعمال ہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کا کیا دھرا تمام اعمال تمہارے ختم کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام اتنے مؤدب ہو گئے، اتنے مؤدب، ادب تو پہلے ہی سے بہت کرتے تھے لیکن اتنا خیال رہتا تھا تمام صحابہ اکرام کو اس بات کا، اتنے مؤدب ہو گئے، سمجھے، کہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو اتنی آہستہ بات کرتے تھے، اتنی آہستہ بولتے تھے کہ کبھی کبھی تو پوچھنا پڑتا تھا کئی بار کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ اتنے ادب کو ملحوظ رکھتے تھے حضور کی بارگاہ میں آ کر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، سمجھے، ان کا ادب مقبول ہوا اور جب یہ ادب دیکھا تو اللہ نے قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی جو اس کے بعد ہے، فرمایا سمجھے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سمجھے، نیچی آواز میں، پست آواز میں بات کرتے ہیں، سمجھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ مطلب بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جو کرتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کو تقویٰ کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ اصل میں پرہیزگاری یہی ہے کہ جو جتنا مصطفیٰ کا با ادب ہے، جتنا ادب کرنے والا ہے، حضور سے محبت تو سب مسلمان ہی کرتے ہیں لیکن محبت کے ساتھ ساتھ، سمجھے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ادب بھی کرتا ہے انسان، تو جو حضور کا جتنا ادب کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور پھر انہیں خوشخبری سنائی گئی ان لوگوں کو کہ جو بارگاہ مصطفیٰ کے بادب ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے آئے حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ، جو اعرابی بدو لوگ تھے، مدینے کے اطراف کے لوگ، گاؤں دیہاتوں کے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اتنا شعور نہیں تھا ان لوگوں کو، تہذیب نہیں تھی، مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی پوری طریقے سے اسلامی تہذیب ان کے اندر نہیں آئی تھی۔ کوئی جنگلوں میں رہنا ان کی زندگی تھی، بکری چرانا، اونٹ چرانا، وہیں پر رہنا، بھون بھون کے، سمجھے، جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں انہیں کو کھا لیا۔ جنگلوں میں زندگی، جب آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، جو لوگ جنگلوں میں اکثر رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو وہ ان کے اندر پورا شعور نہیں تھا، ایسے مسلمان ہو گئے تھے وہ لوگ، تو مدینے میں آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، سمجھے، اور آ کر کے حضور کے حجروں سے باہر دروازے پہ
حجروں سے باہر آ کر زور زور سے آواز لگانے لگے. تو حضور تو نکل کے تشریف لائے, ان سے ملاقات کی, حضور نے تو کچھ نہیں کہا اس پر, لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتا ہے محبوب بے شک وہ لوگ جو تمہارے حجروں کے باہر سے تمہیں آواز لگا رہے تھے, زور زور سے آواز دے رہے تھے, آواز لگا رہے تھے, اکثرهم لا يعقلون, محبوب آپ غمگین نہ ہوں, سمجھے یہ آپ کے بے ادب نہیں ہیں, ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں سمجھے کہ انہیں اتنی عقل نہیں ہے, اتنا شعور نہیں ہے ان لوگوں. یہ آپ کے بے ادب نہیں ہیں, منافق نہیں تھے, وہ تھے مسلمان ہی, لیکن انہوں نے شعور نہیں تھا اتنا. گاؤں دیہاتوں کے عربی بدو لوگ تھے, سمجھے ابھی سمجھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اتنا شعور نہیں تھا, اسلامی تہذیب پوری نہیں آئی تھی ان کو. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آپ کو آواز لگا رہے تھے, ان میں اکثر لوگ زیادہ تر ایسے ہیں کہ انہیں اتنا شعور اور عقل نہیں ہے اتنی. یہ کہہ کر محبوب کا دل رکھا, سمجھے, اور اپنے محبوب کی شان و عظمت بتلائی, اور اس کے بعد پھر انہیں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, کاش کہ یہ لوگ صبر کرتے, انتظار کرتے, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, یہاں تک کہ آپ خود نکل کے حجروں سے تشریف لاتے. یعنی حضور سمجھے حجروں کے اندر موجود تھے, سمجھے امہات المومنین کے حجرے بنے ہوئے تھے لائن سے سب کے, جو حضور کی بیویاں تھیں, انہیں حجروں میں حضور تشریف فرماتے. انہوں نے زور زور سے آواز دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ باہر کھڑے ہو کر صبر کرتے رہتے, آپ کا انتظار کرتے, اور آپ خود نکل کے ان میں تشریف لاتے, پھر یہ ملاقات کرتے آپ سے. مطلب انہوں نے جو آواز لگائی اس کو انہیں بتلا دیا گیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب اور حضور سے بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے محبوب یہ آپ کے بے ادب نہیں ہیں, بلکہ انہیں اتنی عقل نہیں ہے. اور پھر حضور ان لوگوں سے کہا گیا کہ کاش کہ تم ان لوگوں سے کہ یہ صبر کرتے, انتظار کرتے آپ کا, حتیٰ تخرج الیہم, آپ خود نکل کے تشریف لاتے, پھر یہ ملاقات کرتے. لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. مطلب انتظار کرتے رہتے, خود نکل کے حضور تشریف لاتے, پھر ملاقات کرتے, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا واللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. یہ فرما کر کے ان لوگوں کا بھی دل رکھ لیا, انہیں بھی سمجھا دیا کہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے آپ ایسا. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا ہے, بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا طریقہ سکھایا ہے. کیا طریقہ ہونا چاہیے, سمجھے؟ تو بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی, کسی بھی نبی کی ادنا سی بھی بے ادبی اور گستاخی, یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے, سمجھا. ایک جگہ اور فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بے شک اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, سمجھے, تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور ان کی تعظیم, ان کی عزت کرو, ان کی توقیر, تعظیم و توقیر کرو, ان کا احترام کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ کی پاکی بولو صبح شام.
ان آیتوں سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا جو ادب سکھایا ہے، سمجھے کس شان سے، کس جناب والا انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے. اور جو بارگاہ مصطفیٰ کے با ادب نہیں ہیں، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے ہم لوگ. اور اسی گناہ میں اگر مر گئے تو ان کی بخشش بھی نہیں ہے. جس طریقے سے شرک کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کے گستاخ کی، اللہ کے نبی کے گستاخ کی بھی کبھی بخشش نہیں ہے. اگر وہ اسی کفر میں اور اسی گستاخی میں مر گیا تو کبھی بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے. اب پوری جماعت ہے جو بتلائیے. کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ مارا کہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے. تو مرنا سمجھے بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہے. اس طریقے سے بولنا کہ مر گئے، اس طریقے سے تو انسان کوئی اپنے کو بھی نہیں بولتا. کوئی اپنے جو دنیا سے چلے آتے ہیں ان کے لیے بھی ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے. ہندی میں کہتے ہیں سورگواسی ہو گئے، دیہانت ہو گیا، رحلت فرما گئے. اس طریقے کے الفاظ بولتے ہیں. اور کوئی کہتا مر گئے تو اسے بھلے ہی کچھ نہ کہہ پائے لیکن اچھا ہی نہیں لگتا اس کو. تو یہ تو اپنوں کے لیے نہ بولتے ہیں. پھر حضور کی شان سمجھے جو اپنے مطلب جو قریبی گھر کے لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کے لیے نہیں بولتے ہیں. تو حضور کی شان تو مطلب جو پوری کائنات کی جان ہے حضور کو، حضور کے لیے اس طریقے سے بولنا یہ بے ادبی ہے، کھلی گستاخی ہے، بے ادبی. یہ ایسے ہی انسان بول سکتا ہے یہ بات کہ جس کے دلوں سے سمجھے عشق رسول کا چراغ جس کے دلوں میں بالکل بجھ چکا ہو، سمجھے محبت رسول جس کے دلوں سے بالکل نکل چکی ہو، وہی بول سکتا ہے یہ بات. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بے ادبی والے جملے ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کہا بھائی کھانے کے لیے کہا کسی نے کھانا کھا لو، کھانا تناول فرما لیجیے، اچھا لفظ ہے، اچھا لگے گا انسان کو. اگر کوئی کہتے آؤ کھانا ٹھوس لو تو مطلب وہی ہے کہ کھانا کھا لو، لیکن اسے اچھا نہیں لگے گا یہ کھانا ٹھوس لو. اور ایک وہ ہے کہ کہا آئیے کھانا تناول فرما لیجیے، مطلب دونوں کا یہی ہے لیکن ایک ادب کا جملہ ہے، ایک بے ادبی کا جملہ ہے. سمجھے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جان. علامہ اقبال کا شعر ہے. فرماتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، سمجھے اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب کی جگہ بھی ہے جو از عرش نازک تر، جو عرش اعظم سے زیادہ نازک ہے. اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ بھی ہے جو عرش اعظم سے زیادہ نازک ہے. اور وہ ایسی جگہ ہے نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جہاں پر سمجھے حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے عابدان شب زنددار، صائم النہار، سمجھے ایسے اللہ والے بھی جہاں پر اپنی سانسوں کو روک کے جاتے ہیں. اور وہ جگہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جہاں پر بڑے بڑے عابدان شب زنددار بھی، صائم النہار بھی جناب والا اپنی سانسوں کو روک کر کے چلتے ہیں. تو دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی اور گستاخی. سمجھے ایسے نہیں ہے مسئلہ جناب جو آپ نے کہا. آج لوگوں میں یہ باتیں بہت چل رہی ہیں کہ ارے بولے یہ دیوبندی بریلوی اپنی اپنی دھپلی بجا رہے ہیں. سمجھے
کہ آپس میں انہوں نے ہندوستان میں اختلاف پیدا کر رکھا ہے، ہندوستان کے اندر پاکستان، ہندوستان، بر صغیر کے جو ممالک ہیں بولے ان کے اندر یہ بات پیدا کر رکھی ہے اور کہیں نہ آئے یہ بات، یہ فرقہ واریت پھیلا دی ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے جناب، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کون مصطفیٰ کا باادب ہے، کون بارگاہ مصطفیٰ کا باادب ہے اور کون بے ادب اور گستاخ ہے۔ مسئلہ صرف درود و فاتحہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جناب کہ بارگاہ مصطفیٰ کے حضور کی شان میں اس طریقے کے الفاظ بولنا بے ادبی والے۔ کوئی علم غیب کے تعلق سے حضور کے پوچھے تو یہ کہنا کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے، بلکہ ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر، ہر صبی و مجنون، جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ حضور کے علم کو جانوروں اور پاگلوں، ہر ایرے گہرے کہا نا، بلکہ ایسے علم غیب تو ہر زید و عمر، ہر ایرے گہرے کو، صبی و مجنون، جمیع حیوانات بہائم کے لیے، جانوروں کو، پاگلوں کو ہے، دیوانوں کو ہے ایسا علم۔ تو حضور کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دے کر کے اب بھی مسلمان بنا بیٹھا، وہ اپنے نظریات میں۔ ہرگز ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، سنیے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، کیا ان کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے، کیا ان کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے۔ واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ کہنے سننے میں کوئی لفظ خطا خامی غلطی واقع ہوئی ہو، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے، اور اس محفل کو، کہنے سننے کو اپنے کرم سے اللہ رب العزت قبول فرمائے، ہماری محبتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک حضور سے محبت کرنے والا اور بارگاہ مصطفیٰ کا باادب بنا کر اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رکھے، اور حضور کا عاشق بنا کر دنیا میں رکھے، اور اسی عشق پر، حضور کی عشق میں، حضور کی محبت میں اللہ رب العزت ہمیں موت نصیب